جو رابطے امریکہ کی جانب سے کیے گئے ہیں، پاکستانی وزیر اعظم سے بھی ان کے وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے، بھارت میں بھی رابطہ ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹینشنز جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں ان رابطوں سے اب؟ جی شکریہ۔ دیکھیے یہ ایک اچھی موو تھی۔ امریکن فارن منسٹر نے بات کی وزیر اعظم صاحب سے اور انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر صاحب سے، تو اور انہوں نے یہی ایمفسائز کیا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں اور آپس میں کمیونیکیشن کو بڑھائیں، اور جو اس انسیڈنٹ کے پیچھے جو بھی ایلیمنٹس انوالو ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو۔ تو امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور اس نے اگر یہ میسج دیا ہے دونوں ممالک کو، خاص طور پہ انڈیا کو جس کے ساتھ اس کے بڑے قریبی اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا مثبت اثر ہونا چاہیے، اور امریکن ایفرٹ کو سپلیمنٹ کر رہی دوسرے ممالک کی ایفرٹس بھی، جس میں کافی دوسرے ممالک بھی شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں اس قسم کی ٹینشن جو ہے وہ ڈینجرس ہے، اور ڈی ایسکلیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی دونوں ممالک جو ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں۔ تو پاکستان نے تو بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر دوسری طرف سے کوئی اس قسم کی کارروائی ہوئی تو پاکستان جو ہے وہ یہ رائٹ ہے اس کا کہ وہ اس کو رسپونڈ کرے اور ریٹیلیٹ کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے شاید ابھی دیکھنا پڑے گا، اٹس اے بٹ ارلی ٹو سے کہ انڈیا میں اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ جو ساری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت تک تو وہاں ایک یعنی کہ جنگ نما کیفیت ہے، وار ڈرمز اور شور شرابہ جو ہے، ہائپ بہت زیادہ ہے۔ تو مسعود صاحب، آپ کو تو لگتا ہے کہ کچھ یہ ٹائم دینا ان کے پڑے گا، میڈیا دیکھنا کا پڑے گا پریشر چیزیں۔ ان پر زیادہ ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی یہ ہائپ موجود ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، اگر ہماری سائٹ پر دیکھا جائے تو معاملات ہمیں بارڈر پر تو گرم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عوام کے اندر ذرا ٹھنڈے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب کافی دن گزر گئے ہیں 22 تاریخ سے اب تک۔ جی دیکھیں، ہماری عوام میں تو اس قسم کی فرینزی نہیں ہے جو کہ انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ خیر وہاں بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور اس پہ ری ایکشن جو ہے وہ کسی حد تک لیجیٹیمیٹ ہے۔ لیکن جو وہاں وار لابی ہے، جو بی جے پی کے جو الٹرا رائٹسٹ، الٹرا نیشنلسٹ، بڑے جو ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں، انہوں نے خاص طور پہ اس چیز کو ہوا دی کہ پاکستان کو یعنی کہ بدلہ لیا جائے، اور وہ جو سرکلز ہیں وہ ود ان دا پارٹی بڑے اسٹرانگ ہیں، لیڈرشپ میں اور نیچے، اور دوسری طرف یہ کہ جو میڈیا ہے ان کا، اس کو بھی وہاں سے کیو ملتی ہے انڈین گورنمنٹ سے۔ تو انہوں نے بھی فوراً اس واقعے کے بعد پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے تھے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، اور اب تو دیکھیے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، کسی قسم کا ثبوت نہیں آیا، بلکہ کچھ ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ جس سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مسعود صاحب، اب یہ جو رابطے ہوئے ہیں، ہمارا بھی رابطہ ہوا بہت سے ممالک سے، بھارت کا بھی رابطہ ہوا بہت سے ممالک سے، لیکن یہ جو حالیہ امریکہ کا رابطہ ہوتا ہے، اس کو اگر ہم سفارتی سطح پر دیکھیں تو پھر اس کو ہم اپنی فتح ہی تصور کریں، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو آپ ثبوت لے کر آئیں پھر ڈیل کرتے ہیں، لیکن بھارت یک طرفہ طور پر اس نے پہلے سنتاس معاہدہ ختم کیا اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا معاملہ کیا۔ دیکھیں یہ کوئی فتح اور شکست کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ نے کم از کم پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ لیکن ساتھ ہی کل جب روبیو صاحب نے بات کی ہے وزیر اعظم صاحب سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان انویسٹیگیشن میں انڈیا سے تعاون کرے۔ تو بات تو یہ ہے کہ وہ تو انڈیا کو یہ کہنا چاہیے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے تو ایک آفر کی ہے کہ ہم ایک نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں۔ اس پہ انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا، تو انڈیا کے اوپر یہ پریشر ہونا چاہیے کہ بھائی جو آفر ہے بڑی ریزنیبل ہے، اور آپ نے الزام لگایا ہے بغیر کسی ثبوت کے، تو ایک انویسٹیگیشن کرا لیجیے۔ لیکن بہرحال اس حد تک یہ تسلی بخش ہے بات کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس علاقے میں جو ہے کشیدگی جو ہے وہ کم ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کانفلکٹ کی طرف نہ جائے انڈیا اور پاکستان۔ تو دیٹ از اے گڈ سائن۔ اگر لیکن اس کے بعد ٹھیک یہ ہے۔ ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ ون آف چیز نہیں ہونی چاہیے۔ فرض کیجئے یہ جو ہے ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے؟
اس کے بعد امریکہ جو ہے اپنے آپ کو انوالو کرے گا کہ انڈیا اور پاکستان کو کہے کہ آپ بیٹھے اور اپنے مسائل حل کریں. بات چیت کی حد تک تو ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ کی اور ایڈوائز کی حد تک تو ٹھیک ہے, بٹ آفٹر دیٹ واٹ ول ہیپن؟ یہ ہم نے 2019 میں بھی دیکھا تھا. اس وقت بھی Yes. صدر ٹرمپ نے کوشش کی, انہوں نے آفر کی تھی, کوشش تو نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں میڈیشن کے لیے تیار ہوئے, ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ سا دیا تھا. اس پہ ظاہری بات ہے کہ انڈیا تو میڈیشن کے لیے تیار نہیں ہوتا. انڈیا کسی بھی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ نہیں چاہتا, اور بائیلیٹرلی بھی اس کو ریزالو نہیں کرنا چاہتا. تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر ریزسٹنس بڑھے گی, پھر ایلینیشن جو بڑھ رہی ہے انڈیا کے اقدامات کی وجہ سے. وہاں اس واقعے کے بعد ہزاروں کشمیریوں کو پکڑا گیا ہے, اس کے بعد ان کے گھر کو جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے, اور ان کے لیے مختلف چیزیں مشکلات یعنی اس بڑھ طرح گئی کی ہیں. ہو رہی ہیں. ہمیشہ کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم یا کوئی ایک طریقہ کار تو ڈھونڈنا ہی ہوگا. بالکل درست فرما رہے ہیں, اس کے لیے امریکہ ایک بہتر رول پلے کر سکتا ہے, لیکن 2019 کی بھی ایک آفر ہی تھی, وہ بھی ایک لفظی طور پر تھی. مسعود خالد صاحب, اگر ہم ذرا اپنے قریبی ورلڈ آرڈر کو دیکھیں تو بہت کچھ ہو رہا ہے. انڈیا اور خاص طور پہ چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ وار ہم نے دیکھی, پھر ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات چل رہے ہیں. اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو معاملات اور قسم کے ہو جائیں گے, اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ایک وار شاید اس سائڈ پہ بھی ہمیں نظر آ جائیں. پھر پاکستان انڈیا کے تعلقات اتنے خراب. تو یہ خاص طور پر ہم دونوں کے جو تعلقات ہیں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ جتنی اسکلیشن یا جتنا اس کو ہوا دی جا رہی ہے, اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کا فائدہ تو پتہ نہیں کس کو ہوگا, لیکن اس کا نقصان دونوں ممالک کو ہوگا اور ریجن کو ہوگا. دیکھیے, یہ ریجن جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کا یہ لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ہے اکنامکلی. ان کی اپنی ٹریڈ جو ہے وہ صرف 5% کے قریب ہے آپس میں. تو اور یہ سب کچھ جو ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انڈیا گو کہ اس خطے کا, اس ریجن کا سب سے بڑا ملک ہے, لیکن اس کی پالیسیز جو ہیں وہ اتنی نیرو بیسڈ ہیں کہ وہ باہمی تعاون اور ریجنل کوآپریشن کی طرف ہم جا ہی نہیں پاتے. اب دیکھیں, سارک جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہے بیکاز آف انڈیا, کیونکہ جب یہاں سمٹ ہونی تھی 2016 میں تو انڈیا نے اس کا بائیکاٹ کر دیا.